ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. انہی نعمتوں میں سے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہماری آنکھیں ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب قدیر نے آنکھوں کے ان کٹوروں کے اندر اپنے کتنے انعامات سمو دیے ہیں بندہ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کو یاد دلوا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو آنکھوں کی شکل کے اندر دو بہت بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اور آپ تصور کریں اگر یہ آنکھیں نہ ہو تو بندہ بغیر کسی سہارے اور بغیر کسی کا ہاتھ پکڑے ہوئے نہ اپنے گھر تک جا سکتا ہے اور نہ مسجد تک آ سکتا ہے. اگر یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نہ عطا فرماتا تو ہم قدم قدم پر لوگوں کے محتاج بن کر کے رہ جاتے. زندگی کے ہر گوشے کے اندر ہم ایک محتاجی کی زندگی گزارتے. اور آج ہم آنکھوں سے اللہ کی کتنی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ نگاہوں کی نعمتیں اگر ہمارے پاس میں نہ ہوتی تو یہ اجالے بھی ہم نہ دیکھ پاتے. یہ باغ و بہار کا جو سما ہے اس سے بھی ہم لوگ سرور حاصل نہیں کر پاتے. اگر یہ نگاہوں کی نعمتیں ہمارے پاس میں نہ ہوتی تو یہ جو رنگ رنگیلیوں کی شکل کے اندر جو نعمتیں الہیہ جگہ جگہ سبزہ زاروں کے اندر بکھری ہوئی نظر آتی ہیں ان کا مشاہدہ کرنے سے ہم لوگ جو ہے وہ عاجز رہ جاتے. تو اللہ نے یہ چھوٹی سی آنکھ کے کٹورے کے اندر کتنی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرما دی ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ نعمت جب اللہ نے عطا فرمائی ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ ان آنکھوں کو اسی طریقے سے اپنی زندگی میں استعمال کرے جسے نعمت دینے والا پروردگار راضی ہو. ان نگاہوں سے ہم اچھی چیزوں کا مشاہدہ کریں. اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کو ہم لوگ دیکھیں. ان نگاہوں کے ذریعے قرآن مقدس کا دیدار کریں، تلاوت سے شرف یاب ہو، والدین کا چہرہ دیکھے. اگر خدا سعادت دے تو کعبۃ اللہ کی بہاروں کا مشاہدہ کرے، گنبد خضرا کے حسین جلووں کو دیکھے. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی. اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے تنہائی میں جب کوئی نہ ہو، کوئی نہ دیکھنے والا ہو تو اس وقت ان آنکھوں سے کچھ قطرے اللہ کے خوف سے گرائے تاکہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے. جیسا کہ احادیث کریمہ کے اندر موجود ہے بندہ تنہائی کے اندر جب اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے ان آنکھوں کو جب اس طرح سے استعمال کرتا ہے تو قیامت کے میدان میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا نہ ہوگا اس وقت جب ہر شخص دھوپ کے اندر پریشان ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. تو یہ نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے. اور اللہ نے جو یہ نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں سوال بھی کرے گا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کانوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، آنکھوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور دل کے بارے میں بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر پوچھا جائے گا کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا اور ان نعمتوں کو کس طرح تم اپنے کام کے اندر لے کر کے
کے آئے۔ حضرات مکرم یہ ہے نعمت، اور اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عطا فرمائے اور وہ نعمت دینے والا پروردگار ہمیں بتا بھی دے کہ اس نعمت کو اس طریقے سے استعمال مت کرنا، فلاں فلاں چیز کو مت دیکھنا، اس نعمت کے ذریعے میری اس طرح سے نافرمانی مت کرنا، اور اس کے باوجود بھی بندہ اللہ رب قدیر نے جو آنکھوں کی نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کی ناشکری کرے، گندگیوں کو دیکھے، ناجائز چیزوں کی طرف نظریں اٹھائے اور غلط طرح کی فلموں کو دیکھے، تصاویر، اخبارات اور جو ہے وہ ناولوں کے اندر چھپنے والی غلط تصویروں کا جو ہے وہ مشاہدہ کرے، ان آنکھوں کے ذریعے جو ہے وہ نامحرموں کے دیکھے، ان آنکھوں کے ذریعے غلط چیزوں کو دیکھ کر کے اپنے پروردگار کو جو ہے وہ ناراض کرے۔ حضرات مکرم، آپ حضرات خوب جانتے ہیں، معاشرے کا ماحول بھی آپ جانتے ہیں، حالات کے تقاضے بھی آپ کو پتہ ہے، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں، عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، انسان کی فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے، شرافت کا تقاضا بھی یہی ہے، اور انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے، اور شریعت بھی یہی چاہتی ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم بھی یہی ہے کہ ان آنکھوں کے ذریعے گندگیوں کو نہ دیکھا جائے۔ آپ خود تصور کریں کہ اگر کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی کے اندر اگر ننگی چیزوں کو کوئی دیکھتا ہے، غلط چیزوں سے اپنی آنکھوں کو آلودہ کرتا ہے، وہ سوسائٹی کا بھی مجرم قرار پاتا ہے، معاشرے کا مجرم قرار پاتا ہے، انسانیت کا مجرم قرار پاتا ہے، فطرت سے بغاوت کرنے والا کہلاتا ہے، اور شریعت مطہرہ کی حدوں کو توڑنے والا قرار دیا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں بالکل ظاہر ہے، ہر عقل مند انسان ان کو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن آج کے حالات کو آپ دیکھیں، آج اسلام دشمن طاقتوں نے ہماری نگاہوں کو خراب کرنے کے لیے ایسا مواد ہماری نگاہوں کے سامنے پروس دیا ہے کہ ہم چاہ کر بھی اس غلط طریقے کے مواد سے اپنی نگاہوں کو نہیں بچا پاتے۔ اب ایسے موقع پہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب مسلمان مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے محبوب مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دو اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے، اور دوسری طرف اسلام دشمن طاقتیں کیا چاہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، جو لوگ خواہشات کے پجاری ہیں، خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بالکل ٹیڑے ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ خواہشات کی پیروی کرنے والے چاہتے ہیں کہ تم پوری طریقے سے ٹیڑے ہو جاؤ۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہم ٹیڑے ہو جائیں، اگر ہم بگڑ جائیں، اگر ہم اپنی زندگیوں کو خراب کر لیں، تو اس دشمنان اسلام کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرات مکرم، اس سے ان کا بڑا فائدہ ہے، اس کے اندر ان کا بڑا نفع ہے۔ آپ دیکھیں، جب 200 سال تک اسلام اور عیسائیت کی جنگ چلتی رہی، 200 سال تک صلیبی جنگوں کے اندر، ہر مارکے کے اندر، ہر میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، مسلمان ہر میدان کے اندر کامیاب رہے۔ 200 سال کی یہ جنگیں جب اپنے آخری پوائنٹ پر پہنچی، جب اپنے نقطۂ اختتام پر پہنچی، تو مرتے وقت میں ان جنگوں کا جو ہیرو تھا صلیبیوں کا، سینٹ لوئس، اس نے آخری وقت کے اندر دنیا سے جاتے جاتے اپنے لوگوں سے کہا تھا، ہم نے 200 سال تک تلوار کے ذریعے جنگیں کی لیکن کوئی نتیجہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اسلام اور اہل اسلام ہر میدان کے اندر غالب رہے، سرخرو رہے۔ اب میں تم کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اب اگر تمہیں کامیابی چاہیے اور مسلمانوں کو دبانا چاہتے ہو، اسلام کو مغلوب کرنا چاہتے ہو، اب اس کے لیے 3 باتوں کا تمہیں خیال کرنا ہوگا۔ پہلا کام تم لوگ یہ کرنا کہ مسلمان بادشاہ ہیں، مسلمان حکمراں ہیں، ان کو آپس کے اندر لڑاؤ، کیونکہ جب وہ آپس میں لڑیں گے ان کی طاقت خود ہی فنا ہو جائے گی، وہ ہمارا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ رکھیں گے۔ اور دوسرا کام یہ کرو کہ ان اسلام پسند طاقتوں کے اندر جو دین کے اوپر مضبوطی سے قائم رہنے والا ہے، ایسے لوگوں کو پنپنے مت دو، کیونکہ جو لوگ دین کے اندر مضبوط ہوتے ہیں ان سے کبھی مقابلہ نہیں کر پاتا، اور جو دینی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں ان کو پیسوں کے ذریعے بھی خریدا جا سکتا ہے، انہیں خواہشات کے ذریعے بھی بہکایا جا سکتا ہے۔ ایسے دین سے
دور لوگوں کو کسی بھی میدان کے اندر جھکایا جا سکتا ہے. لہذا جو لوگ دینی اعتبار سے مضبوط ہو ان کو معاشرے میں, ملک کے اندر, سوسائٹی میں ان کو پنپنے مت دو, ان کو دبا کر کے رکھو. اور تیسری نصیحت اور وصیت میں تم کو یہ کرتا ہوں, مسلمانوں کے اندر بدعنوانی اور فحاشی عام کرو. ننگا جو ہے وہ ننگاپن ان کے اندر عام کرو, عریانیت ان کے اندر عام کرو. اب آپ سوچیں کہ وہ دنیا سے جاتے جاتے ایسی وصیت کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے حضرات مکرم, بندہ جب نیک ہوتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, اپنے رب سے ڈرتا ہے, اپنے نبی سے پیار کرتا ہے, تو پھر ہر میدان کے اندر اس کی نظر میں ایک ہی بات ہوتی ہے, اللہ کیسے راضی ہوگا, اللہ کے رسول کیسے راضی ہوں گے, میری دنیا کیسے سنورے گی, آخرت کے اندر میں کیسے کامیاب ہو جاؤں گا, میں جہنم سے کیسے بچوں گا, میں جنت کے اندر کیسے جاؤں گا. لیکن جب عریانیت کو عام کیا جائے گا, جب ننگے پن کو عام کیا جائے گا, جب گندی چیزوں کو عام کیا جائے گا, جب نگاہیں گندی ہوں گی, نگاہیں آلودہ ہوں گی, ذہن آوارہ ہوں گے, دل جب جو ہے وہ برائیوں کے اندر ملوث ہوں گے, بندہ جب گناہوں کے دلدل کے اندر پھنسے گا, آخرت بھی اس کی نگاہوں سے دور ہو جائے گی, کیونکہ اب گناہوں کی وجہ سے اس کا نور ایمان کمزور ہوگا, اور وہ گناہوں کی وجہ سے آخرت کا یقین بھی کھو بیٹھے گا, اور پھر جہنم کا ڈر بھی اس کے دل سے نکل جائے گا, جنت میں جانے کا شوق بھی اس کے دل میں باقی نہیں رہے گا, اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کا جذبہ بھی اس کے دل کے اندر سرد ہو جائے گا. بس یہی ایک فارمولا ہے, یہی ایک ٹارگیٹ بنا کر کے انہوں نے ننگے پن کو عام کیا, عریانیت کو عام کیا, بے پردگی کو عام کیا, اور چیزوں کو عام کیا, اور ہمارے معاشرے کے اندر پنپنے والے غلط عناصر کو انہوں نے اس معاشرے کے اندر کھپایا, تاکہ مسلمانوں کے اندر جب یہ غلط چیزیں رائج ہو جائیں گی, پھر ان کو جب چاہو گے خرید لو گے, جب چاہو گے دین سے دور کر دو گے, جب چاہو گے خواہشات کی غلامی کے اندر انہیں گرفتار کر دو گے. حضرات مکرم, ایک بڑا لمبا یہ جو ہے وہ ٹارگیٹ ہے, بڑی لمبی پلاننگ ہے, اس پر کام ہوا اور اس کے نتائج وہ حالات آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. حضرات مکرم, آج آپ دیکھیں بڑے بڑے جو لوگ نیک کہلاتے تھے ان کا حال کیا ہوا, اور خاص طور سے جو نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے, جن کو اللہ اس کے رسول کا سچا وفادار بننا چاہیے, ان کا کیا ہوا. اگر وہ سدھرنا بھی چاہتے ہیں تو نہیں سدھر پاتے, اگر وہ رائے راست پہ آنا چاہتے ہیں تب بھی سیدھے راستے پہ نہیں آ پاتے, اگر وہ نیک بننا چاہتے ہیں تو نیکی کے راستے ان کے لیے بند کر دیے گئے ہیں, اگر وہ گناہ سے دور بھی ہونا چاہے تو گناہوں کے دروازے اتنے کھول دیے گئے ہیں, اگر ایک دروازے سے بچے گا دوسرے دروازے میں ڈھکیل دیا جائے گا, دوسرے دروازے سے بچے گا تیسرے دروازے میں ڈھکیل دیا جائے گا. یہ کس کو پتا نہیں ہے, انسان کے پاس میں نفس ہے, اور نفس حضرت باہری بستانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نفس ہمیشہ بری چیزوں کو پسند کرتا ہے اور اچھی چیزوں سے بھاگتا ہے. اسلام دشمن طاقتوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ نفس بڑا جو ہے وہ شریر ہے, اور جب اس کے سامنے غلط چیزوں کو پیش کیا جائے گا تو انسان کتنا بھی اس کو پکڑنا چاہے گا کہ اس کے بس کی بات نہیں ہوگی. تو انہوں نے کیا کیا, آج ہمارے راستوں کے اندر جو ہے وہ جہاں ضرورت نہ تھی وہاں پر بھی غلط طرح کی تصویروں کے ذریعے ایڈورٹائز لگا دی, تاکہ مجبور ہو کر کے ہم نگاہوں کو اٹھائیں, نفس کے ہاتھوں ہم مجبور ہو جائیں, اور انسان کی ضرورت جو موبائل اور جو سوشل میڈیا تھا اس کو اتنا گندگیوں سے بھر دیا کہ انسان اگر بچنا چاہے تو بھی نہیں بچ سکتا. اگر آپ دینی پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ دینی چیز کی طرف جانا چاہتے ہیں, تب بھی وہ غلط طریقے سے آپ کو برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے. اور اب تو ایسا سسٹم بنا دیا گیا ہے, بندہ اگر غلطی کی طرف نہ بھی جانا چاہے تو جان بوجھ کر کے بار بار ایسی غلط چیزیں اس کے سامنے جو ہے وہ سوشل میڈیا یا میڈیا کے ذریعے اوپن کی جاتی ہے کہ بندہ جب ایک بار دیکھے گا تو پھر بار بار اس کا نفس تقاضا کرے گا اور نفس دیکھنا چاہے گا. جو ہے نفس کا تو معاملہ ایسا ہی ہے, بتایا گیا دودھ پیتے بچے کی طرح ہے, دودھ پیتے بچے کی طرح نفس کا معاملہ ہے. یعنی اگر بچے کو جب دودھ چھڑایا جاتا ہے, بچہ ضد کرتا ہے, ماں اگر بچے کی پرواہ نہ کرے اور اس کو دودھ نہ دے تو پھر آخر وہ دودھ چھوڑ دیتا ہے, پھر اس کے بعد میں نہیں مانگتا ہے. لیکن اگر ماں پگھل جائے اور بچے کے رونے کے اوپر آ جائے اور پھر کہے کہ نہیں آج رہنے دو, کل دودھ چھڑا دیا جائے گا, چلو ایک دن اور رہنے دو, 2 دن کے بعد دودھ چھڑا دیا جائے گا, تو بچہ اگر جوان بھی ہو جائے گا تب بھی دودھ نہیں چھوڑے گا. اس لیے کہ نفس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے, اگر گناہوں سے اس کو روکو گے تو وہ رک جائے گا, اور اگر تم اس کے سامنے ہتھیار
डाल दोगे तो फिर वो भी जो है वो शरारत के ऊपर आमादा होगा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग रास्ते से चल रहे हैं, चलते चलते चूंकि कीचड़ था उन्होंने अपने कपड़ों को ऊपर उठा लिया, कपड़ा ऊपर उठा करके कीचड़ के अंदर चल रहे हैं, अचानक पांव फिसला और एक पांव कीचड़ के अंदर भर गया। अब उन्होंने सोचा कि अब जब पांव भर ही गया है तो कैसे इससे बचा जाएगा, चलो चल के पांव धुल लिए जाएंगे। अब वो कीचड़ ही के अंदर चलने लगे। थोड़ी दूर के बाद में जाकर के रोने लगे और रो करके कहा पहले मैं कीचड़ से बच रहा था लेकिन ये एक पांव कीचड़ में भर गया तो फिर मैं कीचड़ में चलने लगा। यही हाल हमारी जिंदगी का भी है, हम गुनाह से बचते हैं लेकिन जब एक दो गुनाह हो जाता है ना फिर हम लोग गुनाहों के दलदल ही में फंसने लगते हैं, यहां तक कि पूरे के पूरे गुनाहों में लथपथ होकर के रह जाते हैं। आप देखिए अपनी जिंदगी को कंट्रोल करके आप बचते होंगे, गुनाहों से दूर रहते होंगे, लेकिन एक दो बार जब गुनाहों की तरफ आपके कदम बढ़ गए तो उसके बाद में फिर रुकने का नाम न लिया, आप दूर तक निकलते चले गए हैं। हज़रत मुकर्रम मेरा आका अलैहिस्सलाम ने इसीलिए इरशाद फरमाया था कि नफ्स तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अल्लाह रब्बुल कदीर ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया था ऐ दाऊद नफ्स से दुश्मनी करो इसलिए कि मेरी दोस्ती उसकी दुश्मनी के अंदर है। नफ्स क्या चाहता है, यही चाहता है कि बंदा गुनाहों के अंदर मुलव्विस हो, बुरे काम करे, बुरे कामों में उसे लुत्फ आता है, मजा आता है। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि 60 शैतान मिलकर के इतना फसाद नहीं मचाते हैं जितना एक बुरा दोस्त मचाता है, क्योंकि शैतान तो नजर नहीं आता, बुरा दोस्त तो साथ में लगा रहता है। और फिर फरमाया 60 बुरे दोस्त मिल करके इतना फसाद नहीं मचाते हैं जितना फसाद एक नफ्स एक लम्हे के अंदर मचा देता है। क्योंकि दोस्त अगर बुरा है, एक नहीं 1000 भी है, तो वो बार आपके साथ में है, बंद कमरे में तो आपके साथ में नहीं आएंगे, लेकिन आपका जो नफ्स है वो 24 घंटे आपके साथ में रहता है। जहां पे कोई बुराई नहीं आ पाती वहां पर भी वो नफ्स आपको बुराई के ऊपर आमादा करके आपकी जिंदगी के अंदर फसाद बपा कर देता है। हज़रत मुकर्रम मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गाजियों की एक जमात आई और हाजिर होकर के जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो आए, मेरे आका ने फरमाया, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ये जिहाद असगर क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहाद असगर ये है कि बंदा अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ जंग करे, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस पाक भी है सबसे बड़ा मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स से जिहाद करता है। अगर कोई बंदा नफ्स से जिहाद कर ले और नफ्स को पछाड़ दे तो अल्लाह की बारगाह में उसका बड़ा रुतबा और बड़ा मकाम हुआ करता है। लेकिन नफ्स के ऊपर काबू पा लेना और नफ्स को पछाड़ देना यार एक के बस की बात नहीं। अल्लाह जिसकी मदद न करे वो कभी भी नफ्स को नहीं पछाड़ पाएगा, अल्लाह जिसको तौफीक देता है वही बंदा कामयाब हो पाता है। अब आप सोचें आज जितनी गंदगी और जितनी उर्यानियत और जितना नंगापन हमारे मुआशरे और सोसाइटी और जो है वो सोशल मीडिया के अंदर पाया जाता है, ऐसे मामले के अंदर बच्चे तो बच्चे और जवान तो जवान बूढ़े भी इन बलाओं के अंदर गिरफ्तार होते हुए नजर आ रहे हैं। कितनों की जवानियां तो खराब हो चुकी, जो बुढ़ापे तक नेक थे अब उनका बुढ़ापा भी खराब हो रहा है सोशल मीडिया के जरिए। हजरत मुकर्रम ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? अजीजान मुकर्रम आप इस्लाम की तालीमात तो देखो, इस्लाम कितना पाकीज़ा मजहब है। बताओ शरीयत मुतहरा ने ये हुक्म दिया कि अगर तुम तन्हाई में रहो तब भी अपने सतर को छुपा करके रखो। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तो इरशाद फरमाया जब तुम में से कोई अपनी बीवी के पास में जाए तो जितनी जरूरत हो उतना ही सतर खोले, जरूरत से ज्यादा सतर ना खोले। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया जानवरों की तरह बिल्कुल नंगे ना हो जाओ। बताओ इस्लाम की ये तालीम है। और दूसरी तरफ बंद कमरे की जो चीजें थी, जो छुपाने की चीजें थी, जिनको जो है वो बंद करके रखना चाहिए था, आज इस्लाम दुश्मन ताकतों ने मुसलमानों की निगाहों को खराब करके उनके नूर ईमान को कमजोर करके उनके ईमान पे डाका डालने के लिए उन बंद कमरे की चीजों को इतना ओपन कर दिया कि बड़े तो बड़े बच्चे भी उन चीजों को देख रहे हैं। जब एक बच्चा उन चीजों को देखेगा जहां उसका शऊर भी नहीं पहुंच पाता है तो उसका क्या हाल होगा वो आप मुआशरे के अंदर झांक कर अपनी निगाहों से आप देख सकते हैं। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मैंने कभी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का सतर नहीं देखा और कभी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मेरा सतर नहीं देखा। मियां बीवी की जो जिंदगी रहती है तो बहुत ओपन जिंदगी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस्लाम की पाकीज़गी देखो, सारी जिंदगी साथ में गुजारी लेकिन कभी सतर पे नजर न डाली। और इस्लाम का हुक्म भी यही है, मर्द को चाहिए कि औरत के सतर पे नजर न डाले और औरत को चाहिए कि मर्द के सतर पे नजर न डाले। ये इस्लाम की पाकीज़गी का आलम। और उधर इस्लाम दुश्मन ताकतें मर्द और औरत नहीं बल्कि
अजनबियों को वो सब चीजें दिखा रही है जिनको जो है वो देखना आम हालात के अंदर, अपने मर्द और औरत मियां बीवी को आपस में देखना भी जिनको जायज नहीं है। ऐसी चीजों को नंगेपन के साथ में दिखाने का सिर्फ एक मकसद है, तुम्हारी निगाहें खराब हो करके नूर ईमान कमजोर हो, और नूर ईमान कमजोर होने के बाद में वो तुमको जैसे चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे, फिर तुम जो है वो उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। हज़रत मुकर्रम ये ऐसे हालात है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि अगर पहली मर्तबा नजर पड़ जाए तो झुका लो, पहली नजर माफ है, दोबारा मत देखना, अगर दोबारा देखोगे तो फिर अजाब के अंदर मुब्तला कर दिए जाओगे। हज़रत मुकर्रम आप सोचें और अंदाजा लगाएं, एक अल्लाह के वली को अल्लाह ने इल्हाम फरमाया कि तूने बड़े बड़े गुनाह किए, हालांकि बहुत सी ऐसी कौमें जिन्होंने छोटे गुनाह किए थे उनको भी मैंने हिलाक कर दिया। जैसा कि हज़रत अनस का बयान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक कौम को इसलिए बर्बाद कर दिया कि वो कौम शर्मगाहों से खेला करती थी, अल्लाह ने उस पर अजाब भेजा, पूरी कौम को तबाह कर दिया। बताओ, जो कौम शर्मगाहों से खेले अल्लाह ताला अजाब भेज करके उन्हें हिलाक कर दे। आज पूरे माशरे के अंदर कितने ऐसे अफराद मिल जाएंगे जो सोशल मीडिया वगैरह पर नंगेपन को देख रहे हैं और नंगेपन का मुशाहिदा कर रहे हैं। क्या अजाब आने का मौका नहीं है? क्या अजाब आने का मौका नहीं है? जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया था, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, क्या फरमाया था? मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूं। फरिश्तों से फरमाया तो फरिश्तों ने क्या कहा था? قال ربك للملائكة جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، اے اللہ تو کیا زمین میں ایسے کو نائب بنائے گا جو زمین کے اندر خونریزیاں کریں گے اور زمین میں فساد برپا کریں گے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری حمد کرتے ہوئے تجھے سراتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ رب نے بتا دیا تھا کہ انسانوں کے اندر برے لوگ ہوں گے تو اچھے لوگ بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو صرف نیکی کرنے کی قوت دی ہے، وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، اللہ نے ان کو گناہ کرنے کی طاقت دی نہیں، تو وہ اگر گناہ سے بچتے ہیں تو یہ زیادہ کمال کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے انسانوں کو جو ہے وہ نیکی کرنے کی طاقت بھی دی اور گناہ کی بھی طاقت دی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نفس کو ہم نے اچھائی بھی سکھائی اور برائی بھی سکھائی۔ اچھائی اس لیے سکھائی تاکہ اس پہ چلو، اور برائی اس لیے سکھائی تاکہ اس سے بچو۔ اب جو بندہ اللہ کے ڈر سے برائی پر طاقت رکھتے ہوئے برائی سے بچ جائے اور نیک کام کرے، رب فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈر جائے اور اپنی نفس کو خواہش سے روک لے تو جنت ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں پر طاقت ہونے کے باوجود بھی ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ حضرات مکرم، آج کے اس ننگے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ہمیں کتنی ضرورت ہے اپنے آپ کو سنبھال کر کے رکھنے کی۔ آپ جہاں تھوڑا سا اپنے ذہن پہ زور دیں، آپ اتنا بتائیں کہ اگر کوئی سڑک کے اوپر گاڑی چل رہی ہو، گاڑی اگر 1 کروڑ روپے کی بھی ہے لیکن اس گاڑی کے اندر اگر بریک نہیں ہے تو گاڑی کیسی ہوگی؟ اگرچہ وہ اتنی مہنگی گاڑی ہے لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے کب آپ کو کسی گڑھے میں لے جا کے گرا دے، کب جا کر کے کہاں پہ ایکسیڈنٹ کا شکار کر دے، اور اتنی مہنگی ہونے کے باوجود بھی وہ گاڑی آپ کے لیے مفید نہیں بلکہ نقصان دہ ہے۔ دوسری گاڑی سستی ہے لیکن اس کے اوپر بریک لگا ہوا ہے، تو اگرچہ وہ سستی ہے لیکن آپ کو ایک حفاظت کا تو احساس ہے، میں ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے بریک لگا سکتا ہوں، گڑھے میں گرنے سے لیے کہ جو ہے بریک لگا سکتا ہوں۔ حضرات مکرم، ہماری زندگی کا بھی تو یہی حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی جو زندگی کی گاڑی عطا فرمائی ہے اس میں نفس جو ہے بے قابو ہو کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے ہمیں شریعت کی رسی کا جو بریک عطا فرمایا ہے، ہمیں قدم قدم پہ بریک لگانا ہوگا۔ اگر کوئی بندہ ان بریکوں کو استعمال نہ کرے اور نفس کو آزاد چھوڑ دے تو دنیا کے اندر تو بغیر بریک کے گاڑی صرف جان کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے، لیکن اگر انسان کی زندگی کی گاڑی اگر نفس کو کنٹرول کرنے والا بریک نہ لگائے تو سیدھا اس کو جہنم کے گڑھے کے اندر لے جا کر کے گرائے گی۔ یہ عالم ہے، اسی لیے تو حضرت یونس بن یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک بار آپ مسجد سے نکلے اور مسجد سے نکل کر کے
جب جا رہے تھے اپنے مکان کی طرف، راستے میں اچانک ایک عورت پہ نظر پڑ گئی۔ جب عورت پہ آپ کی نظر پڑی تو آپ اپنے گھر پہ گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ آنکھیں تیری بہت بڑی نعمت ہے، تیری بہت بڑی نعمت ہے آنکھیں، لیکن اے اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ ان آنکھوں کی وجہ سے میں ہلاک اور برباد نہ ہو جاؤں، اے اللہ مجھے گناہوں سے ڈر لگتا ہے، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان آنکھوں تو مجھ سے لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ نابینا ہو گئے۔ اب آپ سوچیں کہ انسان نابینا بن کر کے زندگی گزارے یہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن وہ لوگ جانتے تھے اللہ والے اگر دنیا کے اندر کچھ دن کی تکلیف ہو یہ تو گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر نگاہیں سلامت رہے اور گناہوں کا بازار گرم رہے تو پھر جہنم کے گڑھے کے اندر اگر بندہ گر گیا تو کیا عالم ہوگا۔ انہیں پتا تھا ان آنکھوں کے اندر اگر مچھر چلا جائے تو انسان برداشت نہیں کر پاتا، ان آنکھوں میں اگر جہنم کی آگ کو بھرا جائے گا تو کیا ہوگا، تو دعا کی اللہ ان آنکھوں کو تو لے لے تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ یہ عالم تھا ہمارے بزرگوں کا، اللہ اکبر۔ اور بندہ جو اپنی نگاہوں کو بچاتا ہے نا اللہ کتنا بڑا انعام دیتا ہے۔ جب دہلی کی سرزمین پر قحط پڑا، باران رحمت کا نزول رک گیا، سارے لوگ جمع ہو کر کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے دعا فرما دے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیاری والدہ محترمہ بڑی پاکیزہ جو ہے طیبہ طاہرہ والدہ محترمہ کے مقدس دامن کا ایک ڈورا نکالا اور اللہ کی بارگاہ میں اسی ڈورے کو پیش کر کے کہا اے مولا تو جانتا ہے یہ دامن کا جو ڈورا ہے یہ اس خاتون کے دامن کا ڈورا ہے جس نے ساری زندگی اپنے آپ کو غیروں سے بچایا، اے اللہ اس دھاگے کے صدقے میں تو باران رحمت کا نزول فرما دے۔ جہاں بڑے بڑے نیک لوگ بڑے بڑے پارسا لوگوں کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں رد کر دی جاتی ہے، ایسے موقع پہ اگر اپنی زندگی کو گناہوں سے بچا کر کے پاکیزہ زندگی گزارنے والی خاتون کے دامن کا اگر ڈورا بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی لاج رکھتا ہے۔ ادھر آپ نے دعا کی، باران رحمت کا نزول ہوا اور لوگ خوب جو ہے وہ خوشحال ہو گئے۔ حضرات محترم اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑی قدر ہے پاکیزہ لوگوں کی۔ آج جو ہمارا جو حال بنا ہے اس کی وجہ یہی ہے ہم نے اللہ کے احکام کو توڑا تب اللہ کی بارگاہ سے دور ہو کر کے رہ گئے۔ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس قوم کے اندر بدکاری عام ہو جاتی ہے اس قوم کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ساری دنیا پریشان ہے، اچھا خاصا سب چل رہا تھا، بینک بھی خوب اچھے چل رہے تھے، حکومتوں کے پاس بھی خوب پیسہ تھا، لوگوں کے کاروبار بھی چل رہے تھے، یہ اچانک کیا ہوا؟ کیا کوئی جن اور بھوت آیا جو سارے خزانے لے کر کے چلا گیا، سارے بینکوں کو لوٹ کر کے لے کے چلا گیا، ساری حکومتوں کے جو بینک ہیں ان کو جو ختم کر کے چلا گیا؟ کوئی آنے والا نہیں آیا، بینکوں میں بھی پیسہ تھا، حکومتیں بھی مالا مال تھی، لوگوں کے بھی جو ہے وہ تجوریاں بھری ہوئی تھی۔ یہ اچانک چند سالوں میں کیسا وبال آیا؟ میرے آقا نے بتا دیا جب قوم میں بدکاری عام ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اور جب قدرت کی طرف سے تنگی آتی ہے وہ ہاتھ نظر نہیں آتے، وہ لینے والا نظر نہیں آتا، جس طرح دینے والے ہاتھ نظر نہیں آتے ویسے لینے والے ہاتھ بھی نظر نہیں آتے۔ ہمارے گناہ جو ہے وہ اس طرح سے ہماری بدکاریاں بدنظریاں اور ہماری جو قوم کے اندر معاشرے کے اندر جو ننگا پن پایا جاتا ہے وہ ہمارے پر مسلط ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بینک بھی خالی ہو گئے، حکومتیں بھی کنگال ہو گئی، اور ہماری تجوریوں سے بھی مال دھیرے دھیرے ختم ہونے لگا۔ حضرات مکرم آج اگر ہم دوبارہ اپنے رب کی بارگاہ میں آئے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پاکیزگی کے اندر ڈال دیں تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ آج آپ دیکھیں لوگ کتنی شکایت کرتے ہیں کہ کچھ یاد ہی نہیں رہتا، یہ بھی بھول جاتا ہوں وہ بھی بھول جاتا ہوں، میرا دماغ تو بڑا اچھا تھا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بندوں کا جو دماغ کمزور ہوتا ہے اس کی کئی وجہ ہے، ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے شرمگاہوں کو دیکھنے سے بھی دماغ کمزور ہوتا، بندہ بھولنے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر جو ہے وہ 2-4 سال نہیں بلکہ 2-4 منٹ پہلے کی بات بھی یاد نہیں رہتی ہے۔ معاشرے کے اندر تو یہ سب کچھ ہے ہی، لیکن سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پہ کتنا ننگا پن دیکھا جا رہا ہے، کتنی غلط تصویریں دیکھی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد میں اگر ہمیں نسیان کی بیماری نہ ہوگی، بھولنے کی بیماری نہ ہوگی، اگر ہمارا حافظہ کمزور نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ حضرات مکرم اپنی نگاہوں کو پاک کرو، اللہ تعالیٰ دماغ کو بھی روشن فرمائے گا۔ کیسا پاکیزہ زمانہ تھا، جب ہم اپنے بزرگوں کی زندگی کو پڑھتے تو سوچتے ہیں کیسے زمانے میں ہم لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ آج ہم گناہوں سے بچنا چاہے تب بھی اسلام دشمن طاقت ہمیں بچنے نہیں دیتی۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। इनका एक बेटा था, वो जंग में शहीद हो गया था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई तो कैसे आई? अपने चेहरे पर चादर डाल करके आई। जब किसी का बेटा, जवान बेटा चला जाए, उस माँ को होश नहीं रह जाता है, लेकिन वो जानती थी कि दुनिया के अंदर अगर हम मदहोश होकर के अल्लाह के हुक्म को टालेंगे, आज बेटा गया है, कल जहन्नम का अज़ाब तैयार है। बेटा चला गया, लेकिन अपने चेहरे पर चादर डाल करके माँ मेरे आका की बारगाह में आ रही है। एक शख्स ने कह दिया, तुम्हारा बेटा जो है वो इंतकाल कर गया, अपने बेटे के बारे में पूछने आई है, तब भी चादर डाल के आई हो। हजरत उम्मे खल्लाद ने ऐसा जवाब दिया, आज की हमारी माँ और बहनें और आज के माशरे के अंदर रहने वाला अगर मुस्लिम नौजवान उस बयान को पढ़े, मैं कहता हूँ सोने से भी ज्यादा कीमती उनकी वो बात है। उन्होंने ऐसा जुमला कहा, अल्लाह तबारक व तआला उस मुक़द्दस खातून के ऊपर रहमत अनवार की बारिश नाज़िल करे। जब उनसे कहा गया बेटा चला गया और अपने चेहरे पे चादर डाल के आई हो, हज़रत उम्मे खल्लाद ने जवाब में कहा, मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी हया को नहीं खोया है। मेरा बेटा चला गया तो क्या हुआ, मेरी हया तो बाकी है। और बंदा जब बाहया होता है तो चाहे खुशी का मौका हो चाहे गम का मौका हो, बेहयाई का मुजाहरा नहीं करता। और जब अल्लाह उसके रसूल का डर ही निकल जाए, बंदा बेहयाई का शिकार हो जाए, मेरे आका ने फरमाया कि जब बेहया हो जाओ तो जो मर्जी आए वो करो, क्योंकि हया जो है ये बंदे को बुरे कामों से रोकती है। लेकिन जब हया चली जाती है, बंदा जो भी करे इतना कम है। आज ये बेहयाई ही की तो बात है कि हम खुद भी गंदगियों के अंदर पड़े हुए हैं और अपने माशरे की ख्वातीन को भी हमने गंदगियों के अंदर मुब्तला कर दिया है। खुशी के मौके पर आप देखें कितनी बेहयाई होती है। वो ख्वातीन जो आम दिनों के अंदर अपने सर से दुपट्टा नहीं उतारती, वो ख्वातीन जो आम दिनों के अंदर गैर महरमों को अपना चेहरा नहीं दिखाती, हमने जो है वो सुना है ऐसी ख्वातीन भी जब खुशी के मौके पे फंक्शनों में जाती है तो लाली पाउडर लगा करके अपना दुपट्टा अपने घर पे रख के जाती है, ताकि बालों की स्टाइल भी लोग देखे, चेहरे का लुक भी लोगों को नजर आए और मेरा मेकअप भी लोगों के मुशाहिदे के अंदर आए। अब ये औरतें तस्वुर करें, जब मरने के बाद रब की बारगाह में जाएंगी, रब इनसे पूछेगा तो ये क्या जवाब देंगी। लेकिन ये सब कब होगा? जब हया हो तब। ये सब कब होगा? जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने का डर हो तब। लेकिन जब डर ही मिट जाए, हया ही जब खत्म हो जाए तो उसके बाद में कहानी वहीं पे खत्म हो जाया करती है। हज़रात मुकर्रम, बेहयाई और नंगेपन के इस माशरे के अंदर अपने आप को भी संभालना है, अपनी नस्लों को भी संभालना है। इस्लाम मुखालिफ ताकतें हमें तबाह करने पे तुली है और हमें इस माशरे के अंदर अपने आप को बचाना है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी प्यारी तालीम अता फरमाई। अल्लाहु अकबर। फज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथ में सवारी पे पीछे बैठे हुए एक खशमी खातून आती है, तो उनकी नजर जब सहाबी की पड़ी उनके ऊपर, जब सहाबी की नजर जब पड़ी है फज़ल बिन अब्बास की, तो देखने लगे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पकड़ करके चेहरा घुमा दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम को ये गवारा नहीं है कि मेरा सहाबी किसी गैर औरत को देखे। हजरत मैमूना बयान करती है, मैं बैठी हुई थी, एक नाबीना सहाबी हजरत इब्न उम्मे मक्तूम आ गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कहा पर्दा करो। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये नाबीना है। मेरे आका ने फरमाया इनको नजर नहीं आता, तुमको तो नजर आता है। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम किसको कह रहे हैं? हजरत मैमूना को कह रहे हैं, हमारी मुकद्दस माँ को कह रहे हैं, जिनकी पाकीज़गी का ये आलम है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है नबी की बीवियों तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो। इतनी पाकीज़ा खातून से कहा जा रहा है कि तुम नाबीना नहीं हो, वो नाबीना है तो क्या हुआ। और हमारे माशरे में जो औरतें पाई जाती है वो कितनी पाकीज़ा है, वो कितनी नेक है, ये सब कोई जानते हैं। अब अगर वो इस तरह बेहयाई का मुजाहरा करेंगी तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा सबको पता है, लेकिन बंदा खुदा से डरे तब है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती है कि कैसी प्यारी खातीन है अंसार की। अभी रात में आयत उतरी है कि पर्दा करके बाहर निकला करो। रात में आयत उतरी है, फजर की नमाज के अंदर कितना टाइम रहता है, रात के अंदर बंदा मार्केट बंद है, दुपट्टा कहां से लाएगा। अल्लाह ताला उनके ऊपर हज़रत आयशा फरमाती है रहमतें नाज़िल करे। रात में आयत उतरी है, फजर की नमाज से पहले पहले औरतों ने अपनी चादरों को फाड़ फाड़ के दुपट्टे बना लिए, और जब फजर की नमाज में वो मस्जिद में पहुंची है तो दुपट्टा ओढ़ करके पूरे पर्दे के साथ में पहुंची है। इतना पाकीज़ा माहौल था वो, तो अल्लाह ताला की रहमतें उतरती थी। जब वो पाकीज़गी खत्म हो गई, माशरे में नंगापन और उरियानियत आ गई, तो आज हम जो है वो अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहे हैं, हमारी दुआएं भी कबूल नहीं हो रही है। आज हम कह रहे हैं अल्लाह ये हालात कैसे हो गए, आज हमारी सुनवाई भी नहीं हो रही। जब मैं कहता हूँ इलाही मेरा अहवाल देख, हुक्म होता है बंदे पहले अपना नामा अमाल देख। जब ऐसे बिगाड़ कौम के अंदर पैदा होते हैं तो अल्लाह की जो है अल्लाह के गज़ब का कोड़ा ऐसे ही उनके ऊपर बरसा करता। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था
آخری وقت میں ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوں گی، اور وہ عورتوں مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود مردوں کی طرف مائل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت نہیں، جنت کی خوشبو بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں عطا فرمائے گا۔ جنت کی خوشبو تو 500 سال سے دور تک آئے گی، لیکن ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، آج کتنی عورتیں کپڑا پہن کر کے بھی ننگی نظر آتی ہے، چاہے حقیقت میں سڑکوں پہ نظر آئے، چاہے سوشل میڈیا انٹرنیٹ پہ نظر آئے، اور وہ کس لعنت کی مستحق ہے، اور جو ان کی طرف دیکھتا ہے اس کے اوپر اللہ کی کیسی لعنت اترا کرتی ہے۔ حضرات مکرم، وقت کے ان تقاضوں کو سمجھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میں نے ابھی حدیث پاک بیان کی نا حضرت انس کی، کہ ایک قوم کو اللہ نے اسی لیے برباد کر دیا کہ وہ شرمگاہوں سے کھیلا کرتے تھے، تو آج ہم جو ان گندے مناظر کو دیکھ رہے ہیں تو ہماری بھی ہلاکت کا دستاویز نہ لکھ دیا جائے، اس سے پہلے ہی ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے، اور اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لو، خوب اچھی طریقے سے بٹھا لو، اللہ اس کے رسول ہماری بھلائی چاہنے والے ہیں۔ اسلام دشمن طاقتیں ہماری دشمن ہے، وہ ہماری بھلائی چاہنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نگاہوں کو چھپا کے رکھو، یہ کہتے ہیں اس ایڈورٹائز میں غلط چیز دیکھو، اس طرح غلط چیزوں کو دیکھو، ہم کس کی مانے؟ ہمیں تو اللہ اس کے رسول کے فرمان ہی پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی نظر معاف ہے، دوبارہ نظر مت اٹھانا، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں بار بار یہ مناظر دیکھتے رہو، ہمیں کس کی سننا چاہیے؟ ایک طرف رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے، تو جب قبر میں جائے گا اور کیڑے جب تجھے کھانا شروع کریں گے، سب سے پہلے کیڑے تیری آنکھ سے کھانا شروع کریں گے، تو سب سے زیادہ آنکھ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف سب سے زیادہ آنکھ کو گندا کیا جا رہا ہے، آنکھ کو میلا کیا جا رہا ہے۔ جب آنکھ گندی ہوگی تو دل گندا ہوگا، اور جب دل گندا ہوگا انسان کا پورا وجود گندا ہو جائے گا۔ اب ہمیں کس کی سننی ہے اور کس کی ماننی ہے؟ میرے رب نے فرما دیا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اللہ نے فرما دیا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھو۔ تو دشمن کو دشمن ہی سمجھو، دوست نہ بناؤ، لیکن ہم نے سارے دشمنوں کو دوست بنا کے رکھا ہے۔ انہوں نے جتنا گندا مواد دیا ہے سب کو ہم نے سینے سے لگایا ہے۔ اللہ اس کے رسول کے جو فرامین تھے ان کو ہم نے تاق پہ سجا دیا ہے۔ اب اس کے بعد میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ رہے، ابھی رحمت اترے گی، ابھی رحمت اترے گی، ابھی رحمت اترے گی۔ حضرات مکرم، ایسے رحمتوں کی چھتریاں نہیں تانی جاتی ہے جب غوث پاک جیسے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، خواجہ غریب نواز جیسے پاکیزہ لوگ دعا کرتے ہیں، پھر وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، ادھر دعا نکلتی ہے ادھر قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما دیا کرتا ہے۔ حضرات مکرم، یہ تو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، تفصیل کا چونکہ وقت نہیں تھا، ورنہ آج اسلام دشمن طاقتیں اور لمبی پلاننگ کے اندر لگی ہوئی ہے، اور ان کا ٹارگیٹ یہ ہے ابھی جتنا ننگا پن ہے یہ کم ہے، اور زیادہ ننگا پن ہونا چاہیے۔ اور ایک بات اور بتا دو، ابھی حالات وہاں تک پہنچیں گے جہاں پہ وہ نگاہیں دیکھ رہی تھی جن کو ہم غیب دان نبی کہتے ہیں، غیب دان نبی کی نگاہیں دیکھ رہی تھی۔ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ وہ وقت بھی آئے گا لوگ سڑکوں کے اوپر گدوں کی طرح جفتی کریں گے، سڑکوں کے اوپر زنا کریں گے۔ بتاؤ ایسا وقت بھی آئے گا، میرے آقا نے بتا دیا۔ یہ جو حالات چل رہے ہیں نا، یہ جو ننگے پن کے یہ حالات وہیں پہ لے کے جا رہے ہیں، اسی وقت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا گدوں کی طرح سڑکوں پہ جفتیاں کریں گے، ایسا ننگا پن بھی آنے والا ہے۔ خدا ہمیں اس ننگے پن سے بچائے، اس سے پہلے ہی ہمیں اپنے آپ کو خوب جو ہے وہ اپنے آپ کو محتاط کرنا ہوگا۔ زندگی کی گاڑی میں نس پہ بریک لگانا ہوگا، اگر ہم نے بریک فیل کر دیے تو پھر جہنم کا گڑھا ہمارا انتظار کرے گا۔ اللہ رب قدیر ہماری نگاہوں کی حفاظت کرے، ہماری نسلوں کی حفاظت کرے۔ جن لوگوں کا بڑھاپا تباہ ہو رہا ہے اللہ ان کے بڑھاپے کو بچائے، اور جو ہماری آنے والی نسل اللہ رب قدیر ان نسلوں کو یہود و نصارہ کے ان غلط پلاننگ سے اللہ تعالیٰ انہیں نسلوں کی حفاظت فرمائے، ایمان پہ استقامت عطا فرمائے۔